الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آصف بھائی ہیں ہمارے، پہلے جمرہ میں ہوتے تھے، اب ساہیوال میں شفٹ ہو گئے، الیکٹریشین ہیں، تو ان سے ایک سوال ہوا ہے، اور یہ الحمدللہ اہل سنت جماعت نے پہلے کئی بار اس کے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن چلے اس کو رینیو کرتے، پھر دوبارہ اس کے بارے میں آج سنتے ہیں کہ ان سے کسی نے کہا ہے جی، تحریر بھی بھیجی ہے کہ قبر پر دفن کے بعد جو نا اذان کہنا، یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ سرکار سے ثابت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں وغیرہ نا۔ اور اس کے اوپر انشاءاللہ امید کرتا ہوں میں کچھ آپ کی خدمت میں جو عرض کروں گا، انشاءاللہ امید ہے آپ کو فائدہ دے گا۔ پہلے تو اللہ پاک ہمیں نیکیاں زیادہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں آیت مبارکہ 184 نمبر آیت مبارکہ چمک رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے والے بھی بن جائیں، ترجمہ تفسیر بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو معتبر کتابیں جو ہیں ان میں قبر پر اذان کا جواز یعنی کہ وہ موجود ہے۔ تو اگر شرع میں اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہے، اور جس امر سے شرع منع فرمائے وہ منع ہے، اگر منع نہیں کیا تو وہ جائز ہے۔ تو قبر پر اذان دینے کی شریعت میں کہیں ممانعت نہیں ہے، اذان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ شیطان جو ہے نا، یہ شیطان سے بچت کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا قبر میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، ہم مردے کو قبر میں رکھتے ہیں اور منکر نکیر آ جاتے ہیں، نکیرین سوال کرتے ہیں، تو شیطان وہاں بھی دخل انداز ہو جاتا ہے، وہاں بھی خلل پیدا کرتا ہے، اور یہ جواب میں نا بہکاتا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ روایت میں نا ان المیت اذا سئل من ربک ترا لہ الشیطان فیشیر الی نفسہ انی انا ربک فلہذا ورد سوال التثبیت لہ حین یسأل۔ یہ نوادر الاصول از امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 323 صفحہ نمبر 323 پہ یہ روایت نکل کی، یعنی جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو اسی لیے حکم آیا کہ میت کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے جن میں آیا کہ میت کو دفن کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم اجرہ من الشیطان، اے اللہ اس میت کو شیطان سے بچا۔ تو اگر شیطان کا قبر میں دخل نہ ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں فرماتے ہیں؟ اچھا، یہ اذان کی برکت ہے نا، اذان سے شیطان بھاگتا ہے، صحیح حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ شیطان اذان سے دفع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اذان سے شیطان جو بھاگتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان وله خصاص، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک، کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے شیطان پیٹ پھیر کر
پیچھے سے ہوا نکالتا ہوا بھاگتا ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح کہ اذان سے شیطان 36 میل تک بھاگ جاتا ہے، اور خود حدیث پاک میں حکم آیا کہ جب شیطان کا کھٹکا ہو، ڈر ہو، تو فوراً اذان کہو کہ وہ دفع ہو جائے گا۔ تو لہذا قبر پر اذان عین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق اور مسلمان بھائی کی عمدہ مدد ہے، الحمدللہ۔ تو دفن کرنے کے بعد ہم قبر پر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر کہنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ جب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دفن کر چکے نا، اور قبر درست کر دی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دریافت کرنے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نیک مرد پر قبر تنگ ہوئی تھی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے وہ تکلیف اس سے دور فرما دی۔ یعنی بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنے کی برکت سے میت پر آسانی ہو گئی۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر آسانی کے لیے بعد دفن کے بعد، قبر میں میت اتارنے کے بعد قبر پر اللہ اکبر بار بار فرمایا ہے، اور یہی کلمہ مبارکہ اذان میں 6 بار آیا ہے۔ تو عین سنت مبارکہ ہوا کہ نہیں ہوا نا؟ اذان میں اس کے ساتھ اور کلمات طیبات زائد ہیں، تو اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ذکر کرنے سے زیادہ رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ ایسا تھوڑی کہ نقصان ہو، تو فائدہ ہوگا نا اللہ رسول کے ذکر سے۔ مشکاۃ شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، تمام میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو اذان میں میت کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے نا، اس کو منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے کی یعنی کہ میں آسانی کے لیے اس کو تلقین کی جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، ابو داؤد شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی شریف میں، ترمذی شریف میں، سب میں موجود ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم بھی دے اور پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سرکار فرماتے لقینوا موتکم لا الہ الا اللہ، فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ جو مر رہا ہو وہ مجازن مردہ ہے نا، اور جو دفن ہو چکا حقیقتاً مردہ ہے۔ تو بے شک اذان میں کلمہ لا الہ الا اللہ 3 جگہ موجود ہے، بلکہ اس کے تمام کلمات جواب نکیرین بتاتے ہیں۔ نکیرین کے جو جواب ہیں وہ یعنی کہ پتہ چلتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ایک سوال ہوگا کہ مر ربو کا، کہ رب کون ہے، تو اذان میں یہ جواب موجود ہے۔ تو اذان کی ابتدا کیسے ہوتی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آخر میں پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو سننے سے یہ میت کو یاد آئے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اس کو ساری عربی آ جاتی ہے، مرنے کے بعد عربی کے سوالات کے جوابات دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اچھا، دوسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس کا جواب بھی موجود ہے نا۔ جب پوچھا جائے گا بھی ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو سوال کیا ہے
تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم مردے کو تعلیم کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ کہو کہ میں انہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں۔ تو قبر کے یہ سوالات جو ہیں نا، یہ جوابات تو یہ کتابوں میں موجود ہے، احادیث مبارکہ کی کتابیں جو ہیں، مشکاۃ شریف ہو گئی، بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف وغیرہ میں یہ موجود ہے، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، سب میں آپ جہاں دیکھیں سرچ کریں انشاءاللہ مل جائے گی۔ اور ایک سوال ہے ما دینو کا سوال ہوگا، تو اس کے جواب میں ہم اس کو میت کے ساتھ کیا مدد کرتے ہیں، اس کے ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ہاں تو ہم یہ کہنے یعنی کہ اس کو اشارہ دیتے ہیں، اشارہ ہو گیا کہ کیا ہے کہ میرا دین وہ ہے جس میں نماز دین کا ستون ہے، نماز یہ دین کا رکن ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ ہاں تو ہم اس کو یہ بتاتے۔ تو یہ بعد دفن قبر پر اذان دینا یہ عین ارشاد پاک کی تعمیل ہے، تو اللہ پاک کرے کہ ہم اس پر عامل بھی ہو جائیں۔ امام رسول فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ پاک ہمیں قبر پر اذان دینے میں استقامت عطا فرمائے ہیں، یہ بڑی برکتوں والا۔ تو اللہ اکبر کہنے سے آگ بجھ جاتی۔ ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطفئ الحریق بالتکبیر، فرمایا آگ کو تکبیر سے بجھاؤ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأيتم الحریق فکبروا فإنه يطفئ النار، کہ جب آگ دیکھو اللہ اکبر کثرت ورد کرو، وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو آگ کو بجھانے کا بہترین ذریعہ ہے، تو قبر والے کے ساتھ یہ ہماری اچھی یعنی کہ اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ اس کو اس عمل کو کرنا چاہیے کہ جب قبر کا عذاب بھی آگ ہے اور تم اسے بجھا نہیں سکتے تو تکبیر کہو تاکہ مردے دوزخ کی آگ سے نجات پائیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور دفن کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن میت سے فارغ ہوتے تو قبر پر ٹھہرتے، وہاں رکے رہتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، استغفروا لاخیکم، اور اس کے لیے جواب نکیرین میں ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو کہ اب اس سے سوال ہوگا۔ ابو داؤد شریف کے حدیث پاک میں موجود ہے، حاکم اور بہیقی دو یعنی کہ موجود ہے، جہاں چاہے دیکھا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 103 میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مردہ دفن ہو کر قبر میں یعنی کہ لٹانے کے بعد قبر درست ہو جاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے کہ الہی ہمارا ساتھی تیرا مہمان ہوا اور دنیا اپنے پس پشت چھوڑ آیا ہے، الہی سوال کے وقت اس کی زبان درست رکھ اور قبر میں اس پر وہ بلا نہ ڈال جس کی اسے طاقت نہ ہو۔ در منصور جلد 4 صفحہ نمبر 83 میں موجود ہے۔ تو اذان یہ دعا ہے بہترین۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کل دعاء ذکر و کل ذکر دعا، مرقات شریف جلد 5 صفحہ نمبر 113 پہ فرماتے ہر دعا ذکر ہے
اور ہر ذکر دعا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کلمہ اللہ اکبر کو دعا فرمایا۔ تو پس اذان دعا ہے، اور بلا شبہ دفن کے بعد قبر کے پاس کہنا سنت مبارکہ ہے، اور اذان کے سبب دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو دعائیں رد نہیں ہوتی، میں ایک اذان کے وقت اور ایک جہاد میں جب کفار سے لڑائی ہو۔ ابو داؤد شریف اور مستدرک ان میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نادى المنادی فتحت ابواب السماء واستجیب الدعاء۔ ابو داؤد شریف، مستدرک اور ابو یعلا کی حدیث پاک ہے کہ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ تو لہذا دفن کے بعد اذان کہنے کی بڑی فائدے مند چیز ہے، تو ہمیں دفن کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے اور اذان بھی دینی چاہیے، یہ میت کے لیے فائدے مند ہے۔ اذان بڑی برکت والی چیز ہے، یہ باعث رحمت ہے، باعث مغفرت ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یغفر للمؤذن منتہا اذانہ ویستغفر لہ کل رطب ویابس سمعہ۔ مسند امام احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136 پر یہ موجود ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے مؤذن کے لیے اتنی ہی وسیع مغفرت آتی ہے، اور جس تار اور خشک چیز کو اس کی آواز پہنچتی ہے اذان دینے والے کے لیے استغفار کرتی ہے۔ تو یہ کیسا فائدہ مند ہے، مغفرت کی بشارتیں ہے نا۔ تو مغفور کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جب اذان دینے والا مغفرت یافتہ ہے، اس کی مغفرت کی بشارت ہے، تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے نا۔ خود حدیث پاک میں ہے کہ جو مغفوروں کی سے دعا منگوانی چاہیے، جو مغفرت یافتہ ہے، جو یعنی کہ ایسے نیک کام کرنے والے ہیں، تو اسے تو دعائیں کروانے کا حدیث پاک میں ذکر ہے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تو حاجی سے ملے اسے سلام کر اور مصافحہ کر، اور قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اس سے اپنے لیے استغفار کرا کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ پس دفن کے بعد قبر کے پاس کسی نیک آدمی سے اذان کہلوائی جائے تاکہ اس کی بخشش ہو، پھر میت کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا میں قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ تو اذان بھی دی جائے، اب یہ بہترین ذریعہ، اس کے بعد پھر وہاں دعا مانگی جائے نا۔ تو اذان یہ اللہ پاک کا بھی ذکر ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پارہ نمبر 22 سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں موجود ہے۔ اے ایمان والو اللہ پاک کا ذکر کرو بکثرت، اللہ پاک کا ذکر بکثرت کیا کرو، کثرت کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورۃ انشراح اس کی آیت مبارکہ علم نشرح کی، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا دیا۔ تو امام ابن عطا پھر امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا، اور تمہارا جو تمہارا ذکر کرے وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ نسیم الریاض جلد 1 صفحہ نمبر 125 پر یہ موجود ہے تفسیر۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عین ذکر خدا ہے، اور ذکر الہی سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور عذاب دور ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ نمبر 239 پر، کہ کوئی چیز ذکر خدا سے زیادہ عذاب خدا سے نجات بخشنے والی نہیں۔
اور خود اذان کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اذن فی قریۃ آمنها اللہ من عذابہ فی ذلک اليوم، طبرانی شریف کی حدیث پاک یہ موجود ہے کہ جب کسی بستی میں اذان کہی جائے اللہ پاک اس بستی کو اس دن عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی برابر ہے وہ بستی زندوں کی ہو یا مردوں کی ہو، بستی تو بستی ہے نا بھائی۔ تو حدیث پاک سے ثابت ہے جہاں اذان ہوتی ہے تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث پاک میں ذکر کرنے والوں کی نسبت فرماتے ہیں کہ انہیں ملائکہ گھیر لیتے ہیں، خفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینۃ، مسلم شریف کی حدیث پاک جلد 2 صفحہ نمبر 345، ترمذی شریف میں بھی کتاب الدعوات میں موجود ہے، وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہیں ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ اور چین اترتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکر اللہ عند کل شجر و حجر، طبرانی شریف کی حدیث پاک امام احمد نے بھی نقل کیا کہ ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کر، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر پتھر کے پاس درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو قبر مومن جو ہے اس کے پاس کیوں نہ ہم ذکر کریں بھی؟ کیا یہ اس سے خارج ہو گئی؟ تو اس کے پاس ذکر کرنے کا، ہر جگہ ذکر کرنے کا حکم ہے۔ تو اذان بے شک اللہ پاک کا ذکر ہے، پھر اللہ جانے کہ ذکر خدا سے روکنے کی کیا وجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے سلیم عطا فرمائے۔ جی اذان جو ہے، اذان سے گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوتی ہے، اور خود ظاہر ہے اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ مردے کو اس نئے تنگ تاریک مکان میں سخت وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے، مگر جس پر اللہ پاک کی رحمت ہو اور اذان سے وحشت دفع ہوتی ہے اور دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ وہ ذکر خدا ہے، اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اللہ پاک کی ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد اس کی 28 نمبر آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سن لو، اللہ پاک کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تو یہ اللہ کرے کہ یہ سمجھ میں آ جائے بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نازل آدم بالہند واستوحش فنازل جبرائیل علیہ السلام فنادا بالاذان، ابو نعیم ابن عساکر حلیۃ الاولیاء وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی، اور امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، فرماتے مجھے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا تو ارشاد فرمایا یا ابن ابی طالب انی اراکا حزینا فمر بعض اہلک یؤذن فی اذنک فانہ درء للہم۔ مرقات شریف میں بھی اور مسند الفردوس میں یہ روایت موجود ہے کہ اے علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم اور پریشانی کی دفع کرنے کا ذریعہ ہے، اذان غم اور پریشانی کو دفع کرتی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک جس قدر اس حدیث پاک کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سب نے فرمایا فجربتہ فوجدتہ کذالک، کہتے ہیں میں نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ تو اگر یہ ابن حجر یہ جو ہے اس کی روایت موجود ہے، مرقات شریف میں بھی موجود ہے، اگر میت کے غم اور الم اور گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے بعد دفن قبر پر اذان کہی جائے تو یہ عین ارشاد پاک کے مطابق ہے۔ تو یہ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے، انشاءاللہ بڑا فائدہ مند ہوگا اگر اس کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ
امید کرتا ہوں کافی سارے آپ کے سوالات کے جوابات جو مل جائیں گے۔ اچھا، کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، تو دفن کے بعد قبر پر جو اذان دیتے ہیں وہ کون سی نماز کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، شاید جو اعتراض کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ اذان میں کیا کیا اغراض، کیا کیا منافع ہیں۔ تو شرع پاک نے نماز کے علاوہ کئی جگہوں پر اذان مستحب فرمائی ہے، اور اذان کہنا یہ سنت مبارکہ بھی ہے نا۔ نماز پنجگانہ کے لیے بھی اذان دینی چاہیے، بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، ہم تو دیتے ہیں ہے نا، اور اسی طرح آگ لگ جائے نا تو اس وقت بھی اذان دینی چاہیے، اور جب جنگ واقع ہو اس وقت اذان دینے کا یعنی کہ موجود ہے۔ مسافر کے پیچھے جن کے ظاہر ہونے پر اذان دینی چاہیے، غصہ آ جائے تو اس وقت اذان دینی چاہیے، جو مسافر راستہ بھول جائے تو وہ اذان دے، اور مرگی والے جو ہوتے ہیں، مرگی کسی کا دورہ کسی کو پڑا اس وقت اذان دینی، یہ سب مستحب اور سنت کام ہے۔ کتابیں اگر آپ مطالعہ کریں گے در مختار شامی وغیرہ میں تو یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں آپ کے سوالات کا جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے، امید ہے انشاءاللہ اچھی رہنمائی ہوگی۔ اللہ پاک میری اس کاوش کو قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔